الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک کلپ لوگوں میں شیئر کیا جا رہا ہے جس میں ایک مشہور و معروف مفتی صاحب سے ان کے مرید اور ان کے معتقد سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سورہ کہف میں یہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مفتی صاحب اس سوال کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، تو کیا آپ اپنے مومن باپ کو بھائی کہیں گے؟ کیا آپ اپنی مومن بیگم کو بہن کہیں گے؟ کیا آپ اپنے مومن بیٹے کو بھائی کہیں گے؟ اس قسم کے جملے انہوں نے استعمال کیے اور یہ ظاہر کرنا چاہا کہ قرآن پاک کی آیات کو اس انداز میں نہیں لیا جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مفتی صاحب پہلی آیت کو بھی مان لیتے، دوسری آیت کو بھی مان لیتے، انہوں نے پہلی آیت کے معنی و مفہوم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے دوسری آیت کا معنی و مفہوم بھی ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس پہ افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ میں جب اللہ نے کہا ہے کہ مومن بھائی بھائی ہیں، تو اس سے مراد دینی اخوت ہے، دینی بھائی چارہ ہے۔ جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے اپنی بیگم سے کہا تھا کہ تم بادشاہ سے یہ کہنا کہ ابراہیم میرے بھائی ہیں، اور وضاحت کی تھی کہ ہم آپس میں دینی لحاظ سے بہن بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے جب یہ کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، تو اس سے مراد دینی بھائی چارہ ہے، وہ بھائی چارہ جو ایمان اور اسلام کے لحاظ سے ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ کیا باپ کو بھائی کہا جا سکتا ہے، یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت لوگوں کے سامنے پڑھی اور انہیں بتایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو یہ آپ کی تواضع تھی، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ مفتی صاحب کے الفاظ سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے عاجزی اور تواضع میں یہ بات کہہ دی، ورنہ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، جبکہ مفتی صاحب کے الفاظ مناسب نہیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام عاجزی، تواضع، مزاح، سنجیدگی، غصہ، ہر موقع پہ جو بھی کہتے تھے وہ حق سچ ہوتا تھا، وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے تواضع کی حالت میں کوئی ایسی بات نکلے جو حقیقت کے خلاف ہو، یا مزاح میں کوئی ایسی بات نکلے جو حقیقت کے خلاف ہو، یا غصے کے حالت میں کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نکلے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ نبی علیہ السلام نے جب بھی کوئی بات کہی حقیقت پہ مبنی بات کہی۔ تو آپ نے جب یہ کہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو یہ آپ نے حقیقت پہ مبنی بات کہی ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ چند امور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی انسانوں سے مختلف رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز میں پیچھے سے بھی نمازیوں کو دیکھا کرتے تھے، اور یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور یہ نماز میں ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ پانی میں ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھوں کی برکت سے پانی بڑھنا شروع ہو گیا، تو یہ آپ کے معجزات ہیں، اور معجزات عام اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو کچھ امور میں آپ باقی لوگوں سے مختلف ہیں، ورنہ آپ باقی لوگوں کی طرح بشر ہیں، اس لحاظ سے کہ آپ کا بھی خون تھا، آپ بھی پیشاب خانہ کے محتاج تھے، آپ بھی کھانے کے محتاج تھے، آپ بھی نیند کے محتاج تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کے والدین تھے، آپ کے بچے تھے، آپ کی اولاد تھی، آپ کو زخم لگتا تو خون نکلتا تھا، درد ہوتی تھی، آپ کے بھی بال تھے۔ اس لحاظ سے آپ بشر ہیں، لیکن شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے کوئی بھی انسان آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ بہرحال بشر ہیں، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی دفعہ ہوا ہے، سورہ کہف کے آخر میں بھی، سورہ حامیم سجدہ کے آغاز میں بھی، اور سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہیں جو آپ سے عجیب و غریب نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں میرا رب پاک ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے میں رسول ہوں لیکن میں بشر ہوں۔
اور اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کہ لوگوں کے ایمان لانے میں پہلے بھی یہ چیز رکاوٹ رہی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بشر کو رسول کیسے مان لیں، یعنی کہ وہ یہ تو مانتے تھے کہ ہمارے نبی بشر ہیں، لیکن بشر کو رسول مان لیں یہ بات قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور آج معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ کئی لوگ آپ کو رسول مانتے ہیں لیکن بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح عقیدہ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بشر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔